نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم بر وزن فعل یفعل۔ دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر۔ دیکھو پہلا باب تھا فعل یفعل۔ فعل تو مفتوح العین ہے ماضی میں، لیکن یفعل وہاں مرفوع العین تھا، عین کلمہ مرفوع تھا، عین پر ضمہ تھا، لیکن یہاں فعل یفعل ہے۔ فعل تو سیم ہے لیکن یفعل بدل گیا، کیونکہ باب اول میں یفعل ہے اور باب دوم میں یفعل ہے، یہاں عین کلمہ کسرے کے ساتھ ہے۔ دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر بفتح العین فی الماضی وکسرہا فی الغابر۔ ماضی میں عین کلمہ کے فتحہ کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ۔ اب ایک مصدر دیا ہے آگے، چوں الضرب والضربۃ، ایک ہی مصدر ہے لیکن الضرب بھی آتا ہے یہ، اور الضربۃ تا کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جیسے الضرب والضربۃ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کئی معنی کئی ترجمے ہیں، آگے لکھے ہیں زدن مارنا۔ الضرب والضربۃ کا ایک معنی ہے مارنا، ورفتن بر روئے زمین، اور روئے زمین پر چلنا، یہ معنی بھی ہے اس کا، اور روئے زمین پر چلنا۔ وپدید کردن مثل، وپدید کردن مثل، مثال بیان کرنا، مثال بیان کرنا، یہ معنی بھی ہوتا ہے ضربہ کا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، مثل کا ذکر آیا۔ تو ضربہ کا معنی مثل ہوتا ہے، لیکن منجد میں لکھا ہے ضرب المثل، یعنی جہاں مثال بیان کرنا ہوگا ضربہ کا معنی، وہاں ضرب کے بعد مثل کا ذکر آئے گا۔ جیسے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، مثل کا ذکر ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، تو مثل کا ذکر ہے۔ بہرحال تو اس سلسلے میں اہل لغت کا اختلاف ہے کہ اکثر لغات میں تو یہی ہے کہ ضرب کے بعد مثل کا ذکر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مثال بیان کرنا، اور اگر مثل کا ذکر نہ ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ مثل کا ذکر ہو یا نہ ہو تب بھی ضرب کا ایک معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ تو بہرحال الضرب والضربۃ کا معنی ہے زدن مارنا، ورفتن بر روئے زمین، اور روئے زمین پر چلنا، وپدید کردن مثل، اور مثال بیان کرنا۔ اب جس طرح باب اول میں آپ نے اس کی صرف صغیر پڑھی، اسی طرح باب دوم کی بھی صرف صغیر ہے، بس باب بدلنے کے اعتبار سے کچھ صیغوں میں جگہ جگہ فرق ہوگا۔ پہلے باب میں مضارع مرفوع العین ہے، ینصر ہے، اور یہاں پر مکسور العین ہوگا، یضرب ہوگا۔ ایسے ہی بدل جائے گا ان کا ظرف، تو کہیں کہیں فرق ہوگا، باقی اکثر صیغے ایک جیسے ہوں گے۔ دیکھیں تصریف ہو اس کی گردان، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فہو مضروب، الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب، الظرف منہ مضرب، الظرف منہ، اور پیچھے والے میں کیا تھا؟ منصر، را پر فتحہ تھا، ان کلمے پر وہاں فتحہ تھا، یہاں کسرہ آ گیا۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ظرف بنانے کے طریقے میں بتا چکے ہیں۔
الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب ومضربة ومضراب وتصنيتهما مضربان ومضربان والجمع منهما مضارب ومضارب أفعل التفضيل منه أضرب والمؤنث منه ضربا وتصنيتهما أضربان وضربيان والجمع منهما أضربون وأضارب وضرب وضربيات. یہ گردان ہوئی، یہ آپ کی گردان ہوئی. اب آپ دیکھ لیجئے ضربا، ترجمہ کریں اس کا. مارا اس ایک مذکر نے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا. فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی. معروف ہے کہ مجہول؟ معروف. یضربو، ترجمہ کریں. مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مذکر. ضربن، یہ مصدر ہے، اس کا معنی مارنا. فہوا ضاربن، ضاربن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل. وضربا، اس کا ترجمہ کریں. مارا گیا، وہ ایک مذکر، یہ فعل ماضی مجہول ہے. یضربو، فعل مضارع مجہول ہے. مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ ایک ضربن مصدر ہے، مارنا. فہوا مضروبن، مضروبن کیا ہے؟ اسم مفعول، وہ جس کو مارا گیا ہو. الامر منہ اضرب، ترجمہ کریں. والنہی عنہ لا تضرب. الظرف منہ مضرب، ظرف میں دونوں ہوتے ہیں، مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت، مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. والآلۃ منہ مضرب ومضربۃ ومضراب، تینوں کا ترجمہ ہوگا مارنے کا آلہ. جیسے لاٹھی ہے وہ بھی ہو جائے گا مارنے کا آلہ. چلیں. وتصنیتہما مضربان ومضربان، تو مضربان کا ترجمہ کریں پہلے. مارنے کی دو جگہیں یا دو وقت، یہ اس میں ظرف کا تثنیہ ہے. اور ومضربان، یہ اس میں آلہ کا تثنیہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا مارنے کے دو آلے، مارنے کے دو. والجمع منہما مضارب ومضارب، مضارب کا ترجمہ مارنے کی کئی جگہیں یا مارنے کے کئی وقت. اور مارنے کے، یہ اس میں آلہ کی بھی یہی جمع ہے، اور مارنے کے کئی آلے. رہا مضاریب، تو جو مضربن کا ایک صیغہ ہے، مضربن ومضربتن ومضرابن آتا ہے نا، تو اس کی جمع ہے مضراب کی جمع مضاریب. یہ اس میں آلہ کا ہی ہے، مارنے کے کئی آلے. افعل التفضیل منہ اضرب، ترجمہ کریں اس کا. زیادہ مارنے والا مذکر. والمؤنث منہ ضربا وتصنیتہما اضربان وضربیان، زیادہ مارنے والی دو مؤنثیں. والجمع منہما اضربون، کئی مذکر. واضارب، زیادہ مارنے والے کئی مذکر. وضربن، زیادہ مارنے والی کئی. وضربیات، اور زیادہ مارنے والی کئی مؤنثیں. تو یہ ترجمہ ہوا، یہ صیغے ہیں. آپ صیغے بھی یاد رکھیں گے اور ترجمہ بھی، چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ آپ مترد کے باب دوم کی گردان ایک مصدر دے دیا جائے، جیسے الغسل ہے یا الغلب ہے. مصدر دے کر کہا جائے اس مصدر سے صرف صغیر لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں. اس کا لہٰذا آپ کو صیغہ ترجمہ سب معلوم ہونا چاہیے. جب صیغہ معلوم ہو جائے گا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ تو گردان ہوئی اور ترجمہ ہوا. اب نیچے عادت ہے ان کی، کچھ اس باب سے آنے والے مصدر دیتے ہیں نیچے اور ان کا ترجمہ لکھتے ہیں فارسی زبان میں. تو کچھ مصدر اور ان کا ترجمہ ہے. الغسل، ترجمہ ہے اس کا شستن. الغسل کا معنی یعنی دھونا، الغسل کا معنی دھونا. تو الغسل یہ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے. تو دیکھو اس کا باب ہے تو گردان کی ہے ضربہ یضربو سے، تو یہ باب ہی بن گیا، باب ضربہ یضربو. لغت آپ دیکھیں گے تو فعل کے شروع میں یا بعد میں لکھا ہوگا. اگر ضاد لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ چھوٹی سی ضاد. آپ لغت دیکھیں گے، دیکھنا جا کر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فعل باب ضربہ یضربو سے ہے. ضربہ، اور پہلا باب کون سا تھا؟
تو اگر چھوٹا سا نون لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باب نصر ینصر سے ہے۔ آپ لغت مصباح اللغات یا کوئی دوسری لغت پلٹ کے دیکھنا، آپ کو کہیں ضاد بھی ملے گی اور نون بھی ملے گا، اور جو آگے آ رہا ہے وہ بھی ملے گا۔ تو الغسل یہ بھی باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ غسل یغسل غسلا فهو غاسل وغسل یغسل غسلا فهو مغسول، پوری گردان ہوگی۔ پھر ہے الغلب، غلبہ کردن، غلبہ کرنا یعنی غالب آنا۔ الغلب کا معنی غالب آنا، گردان ہوگی غلبہ یغلب غلبا فهو غالب۔ پھر آگے ہے الظلم، ستم کردن، ستم کرنا ظلم کرنا، الظلم ستم کردن، ستم کرنا ظلم کرنا ستانا۔ یہ بھی باب ضرب یضرب سے آتا ہے، ظلم یظلم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یظلم لام کے کسرے کے ساتھ۔ پھر ہے الفصل، جدا کردن، الفصل کا معنی جدا کردن، جدا کرنا، یہ بھی باب ضرب سے آتا ہے۔ فصل یفصل فصلا فهو فاصل وفصل یفصل فصلا فهو مفصول، الامر منه افصل والنهي عنه لا تفصل، الظرف منه مفصل والآلة منه مفصل ومفصلة ومفصال، وتصنيتهما مفصلان ومفصلان، والجمع منهما مفاصل ومفاصيل، افعل التفضيل منه افصل والمؤنث منه فصلا، وتصنيتهما افصلان وفصليان، والجمع منهما افصلون وافاصل وفصل وفصليات۔ اسی طریقے پر گردانیں یہ کرنا۔ لہذا گردان کو آپ زبان زد کرنا چاہتے ہیں تو جو گردانیں دی گئی ہیں ان کو رٹیے اور خوب رٹیے، ان کو رٹیے اور خوب رٹیے۔ جب وہ آپ کی زبان پر آ جائیں گی پھر کوئی بھی مصدر دیا جائے گا آپ اس سے گردان کرتے چلے جائیں گے۔ محنت سے تو کیا کیا کر لیتا ہے انسان، تو محنت کیجیے۔